صل علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو أصدق القائلين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کی ہے۔ آیات ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے نئی نہیں ہوں گی۔ معمولاً یہ دونوں آیات مختلف مواقع پر پڑھی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ چونکہ ہمارا موضوع بھی جیسا کہ برادر بزرگوار نے بتایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ وَلَا تَفَرَّقُوا جو نعرہ ہے، قرآن کا شعار ہے، یہ اسی آیت سے لیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ماشاءاللہ۔ ایک ایسی آیت کہ جس کو پڑھتے سارے ہیں لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات کی ہے اس آیت میں کہ جسے اللہ کو سمجھانا نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ اگر اللہ کو سمجھانا آ گیا ہوتا، یعنی مسلمانوں کے رویے سے یوں لگتا ہے، ورنہ اللہ تو سمجھ کا خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ جس عقل سے سمجھا جاتا ہے چیزوں کو، اس عقل کا خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا اچھے طریقے سے وہ سمجھا سکتا ہے، کوئی دوسرا ویسے سمجھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ لیکن یہ انسان ہوتے ہیں اور یہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے ایسے نظریات کو قرآن کی طرف آنے سے پہلے اپنے ذہنوں میں ایسے نظریات کو جگہ دے دی ہوتی ہے کہ ان نظریات کو حق سمجھنے کی وجہ سے قرآن کی آیات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھیں پھر محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی آیات کو، ان کے پیغام کو اگر انسان سمجھنا چاہتا ہے صحیح طرح، تو اسے قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہیے
کہ قرآن پڑھنے سے پہلے گویا اپنے ذہن کو ایک مرتبہ ان تمام افکار اور نظریات سے پاک کرے، الگ کرے جو اس نے قرآن پڑھنے سے پہلے بنا لیے، سبحان اللہ. اور پھر قرآن پڑھے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس طرح قرآن پڑھا جانا ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے. نہیں. مجھے بتایا گیا کہ اس بابرکت محفل میں جہاں اہل تشیع موجود ہیں وہاں برادران اہل سنت بھی موجود ہیں ماشاء اللہ. تو یقیناً یہ ایک ایسی محفل ہے اور ایک ایسا اجتماع ہے کہ جس سے اللہ کی ذات یقیناً راضی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو زمین پر اپنے رسول کی امت اکٹھی کم ہی نظر آتی ہے ماشاء اللہ. اور زیادہ تر لڑائی اور الگ الگ ہونے کی کوشش کرتے لوگ دکھائی دیتے. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آج کی شب کے اعتبار سے آج 11 ربیع الاول گزری اور کل 12 ربیع الاول ہے. برادران اہل سنت کے نزدیک مشہور بات یہ ہے کہ انبیاء کا سردار رحمت للعالمین کل کے دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے. ماشاء اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اہم نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سمجھیے گا کہ اگر رہنماؤں کی سوچ اکٹھا کرنے والی ہو تو اختلافات کے باوجود وہ قوم کو اکٹھا ہونے کا راستہ دکھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. ضروری نہیں ہے کہ ہر اختلاف کو پہلے حل کیا جائے پھر اکٹھے ہوا جائے. ماشاء اللہ. بہت سارے اختلافات ایسے ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اکٹھے کام کر سکتے ہیں، اکٹھے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امریکہ، یورپ، اسرائیل وغیرہ وغیرہ یہ اتحادی ہیں ایک دوسرے میں. بالکل ہے یا نہیں ہے. آپ کے خیال میں امریکہ کے ساتھ اس کے اتحادیوں کا کوئی اختلاف نہیں؟ بہت سے ہیں جی. بہت سے. جو ذرا حالات سے آگاہ ہے وہ حتماً کچھ نہ کچھ شامل ہوں گے میرے ساتھ. ابھی ابھی آپ کو معلوم ہو تو بڑا شدید اختلاف ہوا فرانس کا امریکہ کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ. فرانس کا بڑا شدید اختلاف ہوا، حتیٰ کہ فرانس والوں نے اپنا سفیر بھی امریکہ سے واپس بلا لیا. اختلاف ہوا، کوئی ایگریمنٹ تھا فرانس کا کے ساتھ آسٹریلیا والوں کا، وہ انہوں نے کینسل کر دیا، امریکہ کے ساتھ کر لیا ایک اور ایگریمنٹ. تو فرانس کو آگ لگی کیونکہ کئی بلین ڈالرز کا وہ سودا تھا، تو آگ تو لگتی ہے. لیکن اس آگ لگنے کے باوجود کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنا سفیر دوبارہ واپس بھیج دیا. کیوں؟ اتحادی. کیونکہ انہوں نے موازنہ کیا کہ اگر اس اختلاف کو پکڑا جائے، اس کو نچوڑتے رہے تو نقصان زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو اگنور کر دے. تو انہوں نے جب اسیسمنٹ کی تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کے اس اتحاد میں رہنے میں بہت زیادہ مفادات ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے یہ نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے. جا سکتا.
یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے، یہ عام انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے، لیکن مسلمانوں کی عقل کو پتہ نہیں کیا ہو، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی. مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے مسلمان اگر 100 چیزیں ہو جن میں سے 99 میں اتفاق ہو اور ایک میں اختلاف ہو تو مسلمان کیا کریں گے؟ 99 کو لفٹ بھی نہیں کرائیں گے، کہیں گے پہلے اس ایک کا فیصلہ ہوگا تب اگلی بات کریں. لہٰذا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا فرقہ بنتے رہے. میں آج جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ اس کے لیے آپ کی عقل اور شعور کو دعوت ہے کہ اس سے آپ کام لیجیے اور سوچیے. یہ جو آیات میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ان کا میں آپ کو شان نزول بتا دوں. مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کو جنہوں نے ویلکم کیا یہ 2 قبیلے تھے جو انصار کہلائے، ایک تھا اوس اور دوسرا خزرج. اللہ کے رسول کے تشریف لانے سے پہلے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے اور ان دونوں کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی تھی. اوس اور خزرج کے درمیان قبائلی سسٹم تھا، قبیلے لڑتے تھے آپس میں. ان دونوں کی کئی جنگیں ہو چکی تھی اور اللہ کے نبی کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے، یثرب تشریف لانے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک بڑی شدید جنگ ہوئی تھی. لیکن دین جب آیا تو یہ بھائی بھائی بن گئے. ماشاء اللہ. یہ جو اللہ اگلی آیت میں فرما رہا ہے نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی. کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے. ایک دوسرے کے اعداء عدو کی جمع ہے، دشمن تھے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کچھ لوگ ہوتے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. ایمان کی تاثیر کیا ہے کہ ایک مومن کے دل کو دوسرے مومن سے قریب کر دیتے. ماشاء اللہ. یہ ایمان کی تاثیر ہے. ہمارے والا ایمان پتہ نہیں کون سا ہے، اللہ ساتھ والا اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی. کیسی الفت؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سبحان تو اللہ. اللہ کی نعمت کے سبب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. ایک تو اخوت ہے نا جو اللہ کے نبی نے مہاجرین و انصار کے درمیان قائم کی تھی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو خود چونکہ جو شان نزول ہے وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں تو آپ کو اور بات واضح ہو جائے گی. ہوا یہ کہ جب اوس و خزرج بھی آپس میں اسلام کے آنے کے بعد یہ بھی بھائی بھائی بن گئے اور ادھر سے مہاجرین آ گئے، اللہ کے رسول نے مہاجرین اور انصار کو بھی بھائی بھائی بنا دیا، تو اس سے آہستہ آہستہ اسلام کی طاقت بڑھنے لگی. اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت مدینے میں موجود 2 گروہوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک تھے منافق اور دوسرے تھے یہودی. تاریخ جس بات کی گواہی دیتی ہے، یہودی برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور منافقین جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اندر ایمان نہیں تھا.
ان کو ہر وقت پریشانی تھی کسی طرح اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا جائے. کبھی مشرکین مکہ کو خط لکھتے تھے، کبھی کیا سازش کرتے تھے کہ یہ اسلام ختم. تو ان کی سازشوں میں سے ایک سازش اس آیت کے شان نزول میں شامل ہے، ان آیات کے شان نزول میں شامل ہے. ایک یہودیوں نے پلان بنایا، اور پلان یہ تھا کہ اوس اور خزرج کو پرانی باتیں یاد کرا کے لڑوایا جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. تو ایک محفل میں جہاں یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک یہودی نے مثلاً ایک اوس والے سے کہا کہ کیا بات ہے، یہ میرے لفظ اپنے تاکہ بات سمجھا سکوں. اس نے اوس اور خزرج میں سے ایک قبیلے کے ایک شخص کو جذبات دلائے. پہلے اس کے قبیلے کی تعریف کی، اور پتہ لوگ اپنے خاندان کی تعریف ہو تو اکڑ جاتے ہیں. اس نے کہا اوس کی کیا بات ہے، تو اوس تو یوں بہادر، تو یہ فلان. جب اس کو اکڑا لیا تو اس نے دیکھا کہ اب آدھا کام ہو گیا ہے، لوہا گرم ہو گیا ہے، تو اس نے ساتھ میں کہا کہ خزرج والوں کی تکلیف ختم نہیں ہوئی اوس والوں سے. اب کچھ سال پہلے ان کی بڑی سخت جنگ ہوئی تھی. ایک اپنے قبیلے کی تعریف اور ساتھ ہی دوسرے مخالف قبیلے کی بد تعریفی، تو اس کے جذبات بھڑک گئے. اسی طرح خزرج کے بھی جذبات بھڑکائے گئے، اور اس طرح ان کا پلان تھا کہ روایات بتاتی ہیں کہ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی دوبارہ اوس اور خزرج کی، یعنی وہیں پہ لڑائی شروع ہو جاتی. کہ کسی نے دوڑ کر اللہ کے رسول کو خبر دی کہ یہ تو لڑنے لگے یہاں پر. اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ پھر چاہتے ہو جہالت کی طرف، جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ. یہ لڑائی ہونے لگی تھی ان کی. اب یہ آیات سنیں، اب آپ کو بڑی ماشاءاللہ. اچھی طرح ماشاءاللہ. سمجھ آئے گی. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو بہت بڑی سائنس ہے قرآن مجید کو سمجھنا، وہ بد نصیب ہے. اپنے ذہن میں یہ امپریشن بنا کے اللہ کی کتاب کے نزدیک بھی نہیں آتے. دیکھیے میں جو پڑھنا شروع کر رہا ہوں وہ میں شروع کر رہا ہوں آیت نمبر 102 100 سے 100. شان نزول میں نے آپ کو بتایا واقعہ کیا پیش آیا تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان لوگوں کے ایک گروہ کی بات مان لو گے، ان کی اطاعت کرو گے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، تو کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اللہ وہ اکبر. تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں. اللہ اکبر. اب سوچیں کہ مسئلہ کیا پیش آیا ہوا تھا. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر اس اتحاد کو، اپنی وحدت جو ایمان کی وجہ سے قائم ہوئی ہے تمہارے درمیان، اگر تم نے اپنے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے دوبارہ دشمنیاں یاد کر کے اس کو توڑ دیا، تو اللہ لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ دوبارہ کافر ہو جاؤ گے. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ رسول کا انکار کر کے بندہ کافر ہوتا ہے، کہہ رہا ہے یہ ان کی بات مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اللہ اکبر. یہ آپ یوں سمجھیں کہ آج کے مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے تم کیوں کر دوبارہ کفر کی طرف جا سکتے ہو، جبکہ تمہیں تو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان ان اللہ. دو چیزوں کے ہوتے ہوئے تمہیں اہل کتاب سے گائیڈنس لینے کا کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ. صرف اس لیے بڑا کرو چونکہ تمہارے قبیلے کی تعریف کی ہے. ایک نے اوس کی تعریف کی، دوسرے نے خزرج کی، اور پھر چاہا کہ دونوں آپس میں لڑ پڑے.
تم کیوں کر کفر کی طرف جا سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان وفیکم رسول اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. تم سے تو یہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو. سبحان اللہ. تم وہ دیکھو آیات کیا کہہ رہی ہیں، تم وہ دیکھو رسول کیا کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. باقی جگہوں سے کان ہٹا کر ان دو کی طرف کان لگاؤ. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں ہم سادہ زبان میں قرآن و سنت. ماشاء اللہ. قرآن و سنت. پھر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا. اللہ کا دامن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن الفاظ ہمارے پاس ہیں. یعنی خداوند عالم کے حکم کو جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو پھر یقیناً اس کی ہدایت کر دی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب چونکہ معاملہ حساس تھا، اگر لڑ پڑتے اوس اور خزرج تو پتہ نہیں کیا ہوتا. یہاں پر اب اللہ اگلی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے. یعنی اللہ کے ڈر پر کوئی اور چیز تمہارے اندر، تمہارا کوئی جذبات، تمہارا کوئی غصہ، تمہاری قبیلہ پرستی، تمہاری خاندان پرستی، تمہاری زبان پرستی، تمہاری نسل پرستی، اللہ سے اس طرح ڈرو کہ ہر چیز پر خوف خدا غالب رہے، کوئی اور چیز خوف خدا پر غالب آ کر تمہیں راستے سے اتار نہ دے. آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کتنی چیزوں پر تقسیم ہے لوگ. اللہ اکبر. ایک فرقہ واریت ہے، لیکن کہیں پر جناب پنجابی سے نفرت ڈالی جا رہی ہے سندھی کے دل میں، کہیں بلوچی کی نفرت ڈالی جا رہی ہے مثلا پنجابی کے دل میں. توجہ فرما رہے ہیں. تمام ان معیارات کو اللہ کے دین نے ختم کیا تھا، تمام ان بتوں کو توڑا تھا. اور قرآن نے کیا لفظ بولے تھے؟ یا ایھا الناس. یا ایھا الناس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے لوگو. اے انسانوں. یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں کہا. اور یا ایھا الناس میں تمام اولاد آدم شامل ہے. اور یہ آیات یہ بتاتی ہے کہ قرآن کا میسج تمام انسانیت کے لیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں تمہیں ہم نے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا. سبحان اللہ. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اور تمہیں یہ جو قومیں اور قبیلے بنایا ہے یہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو. یہ مت سمجھنا کہ تیرا خاندان برتر ہے اور دوسرے کا گھٹیا ہے. سبحان اللہ. چونکہ ایک ماں اور ایک باپ کا خاندان ایک ہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. واہ. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. شعوب شعب کی جمع ہے، شعب کہتے ہیں قوم. وَقَبَائِل قبیلے کی جمع ہے. تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا لِتَعَارَفُوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو. برتری کا معیار مت قرار دینا کہ میں فلانی قوم سے ہوں اور وہ فلانی قوم سے. اللہ نے منع کیا. آج کتنے اپنی قوم پہ آ کر کہتے تو گھٹیا، تیری قوم ہی گھٹیا. چاہے ایسا کہنے والا شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے حدیث ہو، کچھ نہیں. جو بھی ہے نافرمان ہے قرآن ہے. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. لتعارفوا. تو پھر برتری کا کیا اسٹینڈرڈ ہے اللہ کے پاس؟
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ اور اللہ کو آگے اپنے فلسفے مت بتانا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم بھی زیادہ رکھتا ہے اور خبریں بھی تم سے زیادہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے فلسفے نہ بتانا آ کے کہ نہیں یوں تو یوں بھی ہوتا ہے، یہ مت کرنا اللہ کے ساتھ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ احترام اس کا جس کا تقوی زیادہ ہے۔ آپ ذرا سچ بتائیے، ہمارے معاشرے میں احترام زیادہ تر تقوی سے ہوتا ہے دوسرے کا، یا پیسوں کی وجہ سے دوسرے کا؟ جی پیسوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ اترے 4-5 کروڑ کی گاڑی سے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا بندہ اترے موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے، لوگ کس کی طرف توجہ زیادہ دیں گے؟ کس سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، چاہے وہ 4-5 کروڑ کی گاڑی انہی غریبوں کو لوٹ کے اس نے بنائی ہوئی، اس کا احترام کر لیں۔ توجہ کر، قرآن کیا چاہتا ہے کہ میں اور آپ چیزوں کو اسیس کرنے کے معیار وہ اپنائیں جو اللہ نے دیے، تب ہم سمجھدار ہیں اللہ کی نظروں میں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تعقلون، تو تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا سامنے، اب آپ کو اپنے تصور میں دیکھیں فرعون کی سوٹنگ بوٹنگ کس قسم کی ہوگی اور حضرت موسیٰ کے کپڑے کیسے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے کہا، ٹھیک ہے، اپنی قوم سے خطاب فرمایا، قرآن نے اس خطاب کا ذکر کیا ہوا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، کمپیریزن کروا رہا ہوں سے، کہتا ہے میری قوم بتاؤ مصر کی بادشاہت کس کی ہے، میری یا اس کی؟ سب نے کہا اس کی کیا مجال ہے، آپ آقا و مولا ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں جاری ہیں یہ دھمکی بھی تھی کہ بند کر دوں گا پانی تمہاری فصلوں کا اگر تم نے میری تائید نہیں کی۔ افلا تبصرون، تم دیکھ رہے نہیں ہو؟ پھر کیا کہتا ہے، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا یہ گھٹیا؟ اللہ اکبر۔ یہ گھٹیا کس بیس پہ کہہ رہا تھا؟ اپنی ظاہری شان و شوکت کے مقابلے، اور اللہ نے کہا اس نے قوم کی ایسی گندی تربیت کی ہوئی تھی، انہیں ہلکا بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے فرعون کی ہی تائید کی۔ یہ معیار ہم کو مکہ میں نظر آتا ہے رسول اللہ کے خلاف، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو آیت اشارہ کیا یہ بھی سورہ زخرف میں ہے، اور جو ابھی بتانے لگا ہوں رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ پر اعتراض کہ آپ کہاں سے نبی بن گئے، آپ نے کیا چیز دیکھی ہے، یہ بھی سورہ زخرف میں ہے۔ وقالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اللہ کہ اکبر۔ یہ قرآن ان دو قریہ بستی کو کہتے ہیں، قریتین دو بستیاں یعنی مکہ اور طائف، ان دو کی طرف اشارہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان دو بستیوں کے کسی عظیم انسان پر کیوں نہیں اترا قرآن۔ اللہ اکبر۔ ان کی نظروں میں رسول اللہ عظیم نہیں۔ کیوں عظیم نہیں ہے؟ کہتے پیسے کوئی نہیں اس کے پاس، پراپرٹی کوئی نہیں اس کے پاس، اس کے آگے پیچھے بندے کوئی نہیں جو پروٹوکول والے ہوتے ہیں۔ اگر اب سوچنے کی بات ہے نا، اب سر پبلک کو اپنی خطاب کر رہے ہیں یہ لوگ کہ یار اگر اللہ نے ہماری تمہاری ہدایت ہی کرنی ہوتی تو کسی سیٹ پہ قرآن نازل کرتا، لوگ بات تو سنتے، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ اور چونکہ اس معاشرے میں پیسہ نہ ہونا خود بدبختی اور اللہ کی ناراضگی کی علامت سمجھی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی عظیم شخص پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟
اور پھر اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اے رسول آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں یا خود اللہ اللہ تقسیم اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کا معیار اگر آپ فرض کریں میں مکہ میں ہوتا اور میرا معیار بھی یہی ہوتا، جس کا مال زیادہ ہے اس پہ مولا کا کرم ہے اور جس کا مال کم ہے اس پہ کرم کوئی نہیں، تو میں بھی ان کی بات میں آنے کے چانسز زیادہ تھے۔ کہتا یار اگر اللہ نے رسول ہی بنانا تھا تو پہلے مال شال بھی دیتا، جو قرآن نازل کر سکتا ہے فرشتے بھیج سکتا ہے وہ مال نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ جو دنیا دیکھنے والوں نے معیار بنا لیے رتبے دینے کے، تم ان معیاروں کو فالو نہ کرنا، تم اس آنکھ سے دیکھنا، اس نور سے دیکھنا جس سے اللہ دکھانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور عجیب یہاں پر یہ بات کر دوں کہ رسول اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا کہ جو دنیا کو دیکھ دیکھ کے اندھے ہوئے تھے، لیکن جناب خدیجہ نے پہچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی خدیجہ کے لیے مکے کے سب بڑے بڑے مالداروں اور سرداروں کے رشتے آئے۔ یہ خاتون بزنس لیڈی تھی، یعنی ان کو جو وراثت میں ملا تھا، آ گیا نام تو میں بس اشارہ کروں تھوڑا سا، ان کے والد کی جو وراثت انہیں ملی تھی، انہوں نے اتنے زبردست طریقے سے کاروبار کیا کہ بہت سارے لوگ ان کے ماتحت، ان کے نوکر تھے، جاب کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اس آپ مکے کے معاشرے کا اندازہ لگائیں، اخلاقی پستی، اخلاقی فساد، بدکاریاں کتنی زیادہ تھی۔ اور یہ بی بی عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بہرحال وہ جوڑ چننا تھا۔ اس بی بی کی اس ناپاکیوں سے بھرے ہوئے معاشرے میں جس سے بھی پوچھا جاتا خدیجہ، وہ کہتا تھا طاہرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، طاہرہ یعنی پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، تو یہ دونوں شوہر بیوی ہیں، ابھی شوہر بیوی بنے بھی نہیں۔ شوہر کے بارے میں سوال کرو کون ہے، لوگ کہیں گے صادق ہے اور امین ہے، اور بیوی کے بارے میں سوال کرو کہیں گے طاہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چونکہ پاکیزگی کو زیادہ کھینچتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھی ایک دوسرے کو شناخت، لیکن دنیا دار کی آنکھ ان معیارات پر چیزوں کو نہیں پرکھ سکتی۔ سبحان اللہ۔ سلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم واپس آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے، اللہ اکبر، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ ایک ہے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جہاں پر ہوا نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہاں پر یہ کہ بیوی بچوں کے معاملات میں جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کبھی غصہ بھی آ جائے گا، کبھی یہ بھی ہو جائے گا، لہذا جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ لیکن یہاں پر تو قوم ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہاں پہ کمی بیشی ہو گئی معافی دوں گا، یہاں پر تم کمی بیشی کرو گے تو ٹکڑوں میں بٹ جائے گی قوم تمہاری۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے غصہ کر لیا اگر فرض کرو تو بات وصول ہو جائے گی، مثال کے طور پر بچوں پہ کر لیا، آپ گھر کا، لیکن اگر تم نے اجتماعی طور پر ایسی حرکت کر دی کہ ایک قبیلہ بھڑک کر دوسرے سے لڑنے پڑ گیا، تو یہ جو اتنی محنت ہوئی اس امت کو امت بنانے کے لیے، یہ محنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا یہاں پر اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ معاملے کو لینینٹ مت لینا۔ قرآن بہت ایکوریٹ ہے، آپ دیکھیں الفاظ کے استعمال کیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
اے ایمان والو اس طرح تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اللہ کا اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر مسلم. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگاؤ، یعنی یہ کام جب کرنے لگے تھے تم، اس کے بعد تمہارے حالت اسلام میں موت مشکوک تھی. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اللہ اکبر. آپ آیات پوری کا کانٹیکسٹ دیکھیے کہ ابھی اگلی آیت پڑھوں گا اور واضح ہو جائے گا. یعنی تم نے اگر آپس میں لڑائی کر دی، تم اوس اور خزرج والے لڑ پڑے، تم مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تمہارے دشمن تو تمہیں لڑوانا چاہتے ہیں بھڑکا کر، اگر تم لڑ پڑے اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے مت مرنا مگر حالت اسلام میں. یہ جو تم سے یہ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں حالت اسلام سے نکال دے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، آیت نمبر 100 میں یہ تھا. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر کر دے گا. اللہ اکبر. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ سن لیں، یہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ہم جو ہے نا مسلم اور مومن کے ساتھ ہم نے بہت غلط سلوک کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. جو ہمارے ذہن میں مسلم اور مومن کا تصور ہے نا، قرآن کے اندر مومن اور مسلم کے تصور سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. ماشاء اللہ. ہر وہ بندہ جسے نادرہ کے ریکارڈ میں مسلم لکھا گیا ہے، ضروری نہیں کہ اللہ کے ریکارڈ میں بھی مسلم لکھا ہو. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جن کو کہا جا رہا ہے نا اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ کن کو خبردار کیا جا رہا ہے؟ اصحاب رسول کو، انصار کو. انصار معمولی چیز ہے، انصار معمولی چیز ہے. انصار کو اللہ خبردار کر رہا ہے مت لڑنا آپس میں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا اللہ حق تقاتہ، بہت احتیاط کرو، بچ کے رہو اس حرکت سے جو یہ تم سے کروانا چاہتے ہیں. اب اللہ اس آپس میں لڑنے کو اسلام سے باہر نکلنے سے جوڑ رہا ہے. اللہ جوڑ رہا ہے، کوئی خطیب نہیں جوڑ رہا. ماشاء اللہ. کیونکہ خطیب انجوڑ چیزوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں، پبلک کو پتہ نہیں چلتا. ایسا ہی ہے. لیکن جو دو چیزوں کو اللہ لنک کر رہا ہو آپس میں، تو اس لنک کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک دفعہ کہ میں کوئی بندہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، آپ کے کافر ہو گیا. لیکن اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ لڑکے بھی کافر ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ کی آیت واضح ہے. اب اگلی آیت میں بات اور واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو کیا کریں؟ تو اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر خدا کی رسی کو تھام. اور پھر دوبارہ پیچھے جاتا ہوں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خدا کی رسی کو چھوڑ کے مرو گے تو مسلمان مرنا مشکوک ہے تمہارا. واہ اللہ. ہاں جو دنیا والے ہیں وہ تمہارا جنازہ پڑھیں گے، ظاہر ہے تم نے زبان سے تو نہیں کہا کہ تم کافر ہو رہے ہو، لیکن اوپر جو تمہاری حاضری لگے گی وہ خطرناک ہے. اللہ اکبر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر اوس و خزرج لڑ پڑتے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا؟ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. پوری تحریک اسلام کی ناکامی کی شکل. توجہ فرما. بعض دفعہ بندہ ایک کوئی بات جو اس کے پاس کسی کا راز دوسرے کو بتاتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے. بعض دفعہ وہی اتنی بات بتاتا ہے اپنے ملک کا راز کسی ملک کے دشمن کو دے دیتے. ہو سکتا ہے کہ زبان بھی تھوڑی دیر ہلی ہو دشمن کو راز بتانے میں، لیکن نقصان کتنا ہو جائے گا، پوری قوم کی زندگی داؤ پر لگ جائے گی. ایسا ہی. چونکہ معاملہ بہت سنگین ہے لہذا فرمایا حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ مسلمانوں نے کہا کہ یار کوئی طریقہ نکالو کہ اس حبل اللہ کا معنی ایسا مشکوک کرو کہ اس پہ بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، حبل اللہ بھی مشکوک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مشکوک ہے کوئی نہیں، لیکن جو ہماری ذہنیتیں ہیں وہ اس میں مشکوک ہیں۔ ورنہ ایک چیز جس کو شیعہ اور اہل سنت دونوں کی حدیث میں حبل اللہ کہا گیا ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ بے شک۔ جس کو شیعہ حدیث میں بھی حبل اللہ کہا گیا، جس کو اہل سنت کے پاس جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں بھی حبل اللہ کہا گیا، یعنی دونوں کا اتفاق ہے جس پر، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم نے فرض کر لیا، تسلیم کر لیا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، تو یہ جو اللہ کہہ رہے کہ اعتصام، وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی عربی کے الفاظ کے معنی بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اس کا معنی ہے انسان کسی چیز کو پکڑ کر بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک ہوتا ہے تمسک پکڑنا، ایک ہوتا ہے اعتصام۔ اعتصام یعنی کسی چیز کو، مثال کے طور پر میں آپ کو سنوں، ایک بندہ گھر کو رہا پانی میں، اس کو تیرنا نہیں آتا، اس کو ایک رسی پھینکی جائے، وہ رسی پکڑے گا، پکڑ کے کیا کرے گا؟ بچ جائے گا گھر سے۔ اس پکڑ کے بچنے کو کہتے ہیں اعتصام۔ ماشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے، اوس ہو یا خزرج ہو یا فلان ہو یا ڈیمکان ہو، جو بھی ہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو تاکہ بچو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ سے سوال کروں، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہوگی، اوس و خزرج والی، کہ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی رسی سے اگر ہم نے مراد لے لی قرآن ہے، یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل۔ جی جی، ایک آواز آئی ہے اس پر عمل۔ عمل بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ آپ کے خیال میں قرآن کو مضبوطی سے اگر کوئی تھامنا چاہتا ہے کہ اس پر عمل کرے، اس آیت پر، اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سمجھنا، فہم قرآن، سمجھنا، اس کو پڑھنا تاکہ سمجھا جا سکے۔ اور ہمیں اتنی مار پڑنی ہے اللہ سے، اللہ اکبر، اتنی مار پڑنی ہے اللہ سے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی جس ہستی کا ہم جشن منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اسی ہستی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے شکایت کرنی ہے اسی قرآن کے بارے میں اپنی امت کی، اور قرآن کا لکھا بدل نہیں سکتا۔ بے شک۔ حدیث میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، راوی نے صحیح سنا، صحیح نہیں سنا، فلان ہو گیا، یہ مکس اپ ہو گیا، بہت سارے مسائل ہیں۔ قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار، اور رسول کہے گا، یہ قیامت کے دن کے مناظر بیان ہو رہے ہیں وہاں پر، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، پچھلی آیات آپ پڑھیں تو قیامت کے مناظر، قیامت میں کیا ہو رہا ہوگا، لوگ اپنے ہاتھوں پہ کاٹ رہے ہوں گے، اور یہ ہاتھوں پہ کاٹنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کی شکایت ہو رہی ہے مسلمان، کہ ہمارے پاس آیا تھا یہ ذکر، پھر بھی ہم نے اس سے غفلت کی۔ اور اب نعتوں قصیدوں میں تو بڑی مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں، جب سارا رولا پڑ جائے گا، ہم کہیں گے کملی والے کدھر ہے، وہ ادھر سے آ جائیں گے، کام فٹ ہو جائے گا۔ قرآن میں ایسی چیزیں بھی لکھی ہوئی، بے شک۔ قرآن میں ہے کہ جب وہ آئیں گے نا کملی والے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو آئے کھڑے ہیں نا، انہوں نے تیرے قرآن سے دوری اختیار کر، اللہ اکبر۔ کوئی قصیدہ قرآن دیکھ کے بھی لکھ لیا کرے، کوئی نعت قرآن کی آیات کو دیکھ کے بھی لکھ لیا کرے، یہ نہ ہو کہ ایک بندہ نعتوں سے سارا دین بنا کے پھر رہا ہو اور قصیدوں سے دین بنا کے پھر رہا ہو، اور قرآن پڑھے تو اس کو لگے پتہ نہیں کہاں پر آ گئی۔
اور پھر وہ یہ کہہ کے بند کر دے قرآن کو سمجھنا بڑا اوکھا کام، اللہ اکبر، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا نہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے جب اس کا باپ فوت ہوا، وہ بھائی جو تھے اپنی بہنوں کا حصہ کھا گئے جداد میں سے، جبکہ اللہ نے بالکل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اللہ نے کلیئر کیا ہوا، تو انہوں نے کھا جاتے بہنوں کا حصہ، ٹھیک ہے، ویسے بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے زوار اور بڑے پتہ نہیں کیا کیا افطاریاں کرانے والے اور جشن منانے والے، لیکن بہن کا حصہ کھا جاتے، وہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو تھا اس نے بہن کا حصہ کھا گیا ہوا تھا، اس کو کسی نے قرآن کی آیات دکھائی کہ نا اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جس نے ان وراثت کے معاملے میں اللہ کی حدود کو پھلانگا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو اس حدود پھلانگنے کی جرم میں پاداش میں یدخلہ نارا آگ میں داخل کرے گا اور کر کے نکال لے گا نہیں، خالدا فیہا ہمیشہ رکھے گا اس کو۔ اللہ اکبر، آگے سے کہتا ہے وہ قرآن دی ایک ایک آیت دے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی نکلتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کچھ ان کو بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ بہن کا حصہ کھا گیا، اب اگر منائے میلاد، لگوائے جھنڈیاں، کاٹے کیک، اللہ اور رسول راضی ہو رہے ہیں؟ تو کوئی نہیں یار بہن کا حصہ ہی کھاتا ہے نا، کوئی نہیں مسئلہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایک چیز بھی خدا قبول نہیں کرتا۔ قرآن اتنا زبردست ہے، قرآن کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر عمل کر رہے ہو نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو پہلے یہ جان لو اللہ صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جو اللہ کی حد پھلان کے بیٹھ کا حصہ کھا گیا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تقوی والا تب ہوگا، تقوی والا پہلے بہن کو واپس کرے۔ اب مسلمانوں نے کرپشن کے انداز دین کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا دیتے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو سارا سال لوٹ مار کرتے ہیں دفتر میں بیٹھ کر اور پھر حج پہ چلے جاتے ہیں۔ حج پہ کیا کرنے گیا؟ حج پہ میں نے سنا حدیث میں حج جو بندہ کرتا ہے نا واپس آتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج جنم لی، یعنی پچھلے سارے اپنے گھپلے گویا وہاں پہ بخشوا کر اب پھر دوبارہ دفتر گھپلے کرنے، چھوڑنے کا ارادہ نہیں۔ اندازہ لگاؤ، مطلب کروڑ روپے گھپلا کرو، بیچ میں سے 10 لاکھ 12 لاکھ کا بہترین حج کا لگژری پیکج لو اور باقی 88 لاکھ ڈکار کرو۔ سبحان اللہ کو انہوں نے یوں سمجھا ہوا کہ اللہ کہتا ہے کروڑ کا گھپلا کرو، لوٹو میرے غریب انسانوں کو، اس کے بعد 10-12 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ، اس کے بعد تمہاری بہت جگہ۔ مسلمان اسلام میں کرپشن کا دروازہ کھولنے والی اس قسم کی تفسیر ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے الٹ کام کیا ہوا ہے اس کو قرآن سے بتاؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے سمجھنا، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا نہیں ہے۔ یہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ آیات سناتے تھے نا مشرکین کو تو کہتے تھے سانو تیری گلا کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، آتی تھی سمجھ لیکن کہہ رہے ہوتے تھے ہمارا سمجھنے کا موڈ نہیں ہے، نہیں، کیونکہ ہمارا ماننے کا موڈ نہیں ہے، ہم نے سمجھ ساری۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے بچ جاؤ غرق ہونے سے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ اکبر، گروپ بنو گے غرق ہو جاؤ، گروپ بنو گے غرق ہو جاؤ۔ بہت دور ہے عزیزان محترم، ہم رسول اللہ سے بہت دور ہیں، ہماری سوچ بہت دور ہے۔ فرقہ واریت کی پرورش کی گئی سوچ، فرقہ واریت کے ماحول میں پلی ہوئی سوچ، قرآن مجید کو دیکھ کر جو راضی نہیں ہے، پڑھ کے تو دور کی بات ہے، مثال کے طور پر وہ جو سوچ ہر بندے نے اپنے اپنے فرقے کے، اور اب مطلب زیادہ مولوی وہی ہٹ ہوتے ہیں ہر فرقے میں جو زیادہ دوسروں کے خلاف بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ثابت کر کے دے جائے نا کہ جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو نا
یہ صرف جنتی، باقی سارے دوست کی بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے کہ بڑا کام ہو گیا، ہمیں جنت مل رہی ہے، باقی سارے دوست کی۔ اور کس رسول کا نام لیتے ہیں جو اس لیے تڑپتا تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ یہ مشرک ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں جہنم میں جاتے؟ اللہ اکبر۔ جن سے پتھر کھا کر آتا تھا ان کے لیے بھی راتوں کو روتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہ آپ چھوڑے، کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہوں پہ رسول اللہ کو سمجھایا۔ مثلا فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے رسول آپ تو ان کے پیچھے چل چل کے خود کو مار ڈالو گے۔ اللہ اکبر۔ کس لیے پیچھے چل رہے تھے؟ چلنا مانگنے کے لیے، دعوت دین قبول کر۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، باخع یعنی حالک، آپ ہلاک کر دیں گے نفسک، اپنی جان۔ کس لیے؟ علی آثارہم، ان کے پیچھے پیچھے چلتے آپ۔ کس بات پر ہلاک کر دیں گے آپ؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ کی اس پیغام پر یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس پر افسوس کر کر کے آپ تو خود کو ہلاک کر رہے۔ آپ اس آیت سے جو اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں، اس سے آپ رسول اللہ کی تڑپ کا اندازہ لگائیں اللہ کہ وہ اکبر۔ کس قدر یعنی کڑ رہے تھے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ تو ہمارا تو کہہ دینا کہ دوسرے فرقہ تو بندہ بھی جنت میں جا سکتا تو آگ لگ جاتی، تو پھر ساڈا فائدہ کی اگر دوسرے میں بھی جا رہا ہے۔ واہ، لہٰذا سب مولوی زور لگا رہے ہوتے دوسرے فرقے کا بندہ، جنت میں نہ جائے۔ اور قرآن نے یہ والی سوچ کس کی بتائی ہے؟ یہود و نصارہ کی اس زمانے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ پہلے سپارے میں آئے تھے کہ اور یہ کہتے ہیں ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہودی یا نصرانی۔ دوسرے کہتے ہیں چلے مگر عیسائی۔ ٹھیک ہے، اللہ کا جواب تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ ان کی، اے رسول، اے قرآن پڑھنے والے، یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ان کی اپنی من گھڑت آرزویں، آرزوؤں کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہیے اپنی دلیل لے کر آئے گا سچے۔ اور دیکھ کتنا زبردست۔ اب اللہ کا معیار دیکھیں، قرآن مجید کی آیات آئینہ ہے، آئینہ۔ اگلی آیت میں اللہ اپنا معیار پیش کرتا ہے، جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا بلا، غلط تمہاری بات۔ یہ بلا اردو والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے بات ہوئی وہ غلط، صحیح بات اس کے بعد آ گئی جو ہم کر رہے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے خود کو اللہ کے آگے تسلیم کر دیا، جھکا دیا۔ اے نہیں کہ لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنے ہوا تو جب موقع ملے دو نمبری کر لیتا ہے، نہ، من اسلم وجہہ للہ۔ اسلام ہے کیا؟ یہ اسلم ہی اسلام ہے، تسلیم ہو جانا۔ حضرت ابراہیم کا قصیدہ پڑھا اللہ نے، اور تعریف کس بات پہ کی؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم کی شان یہ ہے کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا جھک جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کو جھک گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے سامنے جو تسلیم ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ، اپنا منہ، چونکہ انسان کا جو علامت ہوتی ہے اس کے چہرے سے ہوتی ہے، اس لیے چہرہ لائے گئے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور اس کے کام بھی اچھے۔ اللہ اکبر۔ ایوے نہیں کہ سر جھکائی رکھتے ہیں اور دو نمبری کرتا رہتا ہے، وہ الگ۔ وہ سر جھکنا کہ جس سے کام بھی سارے اچھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔
یہ اللہ کا معیار کتنا سمپل ہے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اللہ نے کسی کا نام ہی نہیں لیا یہودی فلان یہ وہ. اللہ کو ناموں سے زیادہ غرض بھی نہیں ہے. اللہ معیار دیتا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. تو یہ ہے وہ جس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. سبحان اللہ. اور تم جو کہہ رہے ہو کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جا سکتا، تو اللہ نے ایک ٹیسٹ بتایا. وہ ٹیسٹ ان کا بھی ہے اور آج میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. لیبارٹری کھلی ہے قرآن کی ہر وقت ماشاءاللہ. 24/7. فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے رسول ذرا ان سے کہیے کہ اگر دار آخرت یعنی جنت وہ جو آخری گھر ہے وہ اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. جو کہتے ہو صرف اسا جنت ہے جانا اور کسی کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ ایک ٹیسٹ کرو. فتمنوا الموت. موت کی تمنا. مر کے جنت میں جانا ہے نا. ہم تمہاری ابھی ٹرانسفر کرتے ہیں، تم تمنا کرو مرنے کی، ہم تمہیں پہنچا دیں گے. پھر قرآن فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. اے رسول کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں. ہمارے اندر دیکھ لیں کوئی بندہ ہمارے سامنے بیٹھے بیٹھے کہ موت 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 تیسری دفعہ کہے گا منحوس کا دل کی ہے موت موت کرتا پھر. حالانکہ احادیث میں ہے کہ موت کو یاد رکھنا مستحب ہے ماشاءاللہ. کیونکہ خرابیوں سے موت کا تصور روکے رکھتا ہے، نشہ نہیں ہونے تھا دنیا کا. لیکن ہمارے یہاں موت 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 کہتے بندہ ہی منحوس ہے موت موت کرتا رہتا ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم. دیکھ کتنا خوبصورت ہے. فرمایا کہ اے رسول یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، انہوں نے اعمال ایسے کیے ہیں آگے بھیجے ہوئے اللہ کے پاس کہ ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں میں موت کی خواہش پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. ان گپلے ایسے کیتے ہوئے کہ انہوں پتہ ہے کہ لتر پوڑے یہاں پہ یہ کر کے پھر رہے بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب علم رکھتا ہے ظالموں کا. صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 10-15 منٹ اور ایک سب بات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دفعہ ایک میٹنگ تھی، محرم الحرام شروع ہونے والا تھا چند سال پہلے کی بات، اور محرم الحرام سے پہلے انتظامیہ والوں نے ایک شہر میں ہمارے شہر میں میٹنگ بلائی جس میں تمام مسالک کے لوگوں کو بلایا گیا، مولانا حضرات، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ فتنہ انہوں نے ہی کرنا ہے تو ان کو اگر تھوڑا سا سبحان اللہ کر دی جائے بات تو بات تو بجا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سب کو بلایا گیا اور اتفاق سے میں ممبر نہیں تھا امن کمیٹی کا، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے مجھے بھی بلایا، فون آیا مجھے کہ آپ بھی آ جائیں. میں وہاں پہ گیا، جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نا اصل بات آپ نے کرنی ہے، تو آپ جتنا مرضی ٹائم لے لیں لیکن ایک اچھا میسج جو ہے بالکل دیجیے. اب وہاں پر آپ کو پتہ ہے شیعہ اور سپہ صحابہ بالکل مطلب بہت خطرناک کام، تو میرے سامنے بالکل وہ بیٹھے ہوئے تھے اور داستان بڑی عجیب ہے کہ وہ ان سے جب میں ہاتھ ملایا کرتا تھا تو میرے ہاتھ کو یوں کر دیتے تھے. بہت فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو آخر میں بڑے نرم ہو گئے تھے، لیکن سٹارٹ یہاں سے تھا کہ
ہاتھ ملایا تو ہاتھ پیچھے کر دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جب میری باری آئی مجھے تقریر کے لیے انہوں نے مائک دیا تو میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ دونوں شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت مختلف سب وہاں بیٹھے ہوتے، اہل حدیث بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے. تو میں نے کہا کہ ہم سب میں اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میرے لیے اسوہ نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت، کسی کی جرات نہیں. سب کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ تو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی توہین بھی برداشت کر کے، بعض اوقات اپنے اس مقدس ترین بدن پر زخم بھی برداشت کر کے پھر بھی ان کو سمجھانے کے لیے پہنچ جاتے تھے جن کو سمجھانا اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا. تو میں نے کہا کہ میں کہ جو ایک شیعہ ہوں، اگر ان کا میرے نام لیا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں انہیں سمجھتا ہوں گمراہ، تو مجھے تو دیکھنا چاہیے نا کہ اب یہ جو گمراہ ہے اس کے بارے میں رسول کی سیرت مجھے کیا کہتی ہے. نہ کہ میرے استاد مولانا صاحب کی سیرت، نہ کہ میری مسجد کے خطیب کی سیرت، ٹھیک ہے نا. تو مجھے رسول اللہ کی سیرت یہ کہتی ہے کہ کم سے کم ایک بار تو جا کے بات کرنے کی کوشش کر، جسے تو حق سمجھتا ہے وہ دلائل کے ساتھ اس کے سامنے تو رکھ. یہ کام تو کرتا ہے؟ کام نہیں کرتا. اور اگر یہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کائنات کا بدترین کافر ہوں کیونکہ میں شیعہ ہوں، تو جس رسول کو یہ مانتے ہیں وہ رسول تو ان سے یہی کہے گا کہ اس کافر کو بھی بچا جہنم میں جانے سے. سبحان اللہ، بے شک. تو میں نے کہا کہ ہمارا جو ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز ہے وہی خلاف سیرت رسول اور خلاف روح اسلام. بے شک. اختلافات ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ان اختلافات سے ڈیلنگ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو تمہارے درمیان مشترک چیزیں بڑی بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت مشترک ہے یا نہیں؟ بے شک. رسول اللہ کی رسالت پر ایمان، مشترک. ایسے آج کل مسلمان اتنے ایکسپرٹ ہیں کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی اللہ کو مانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بھی الگ کر لیے وہ. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن روز قیامت، بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران میں 3 سپارے سے تقریباً نصف سے تھوڑا پہلے سے شروع ہوتی ہے. اس میں بہت کچھ ہے سورہ آل عمران میں جس میں اکٹھا رہنے کے اصول اللہ نے بیان کر دیے. ایک بات کا ذکر کر کے اور اپنی آرائز تمام کرتا ہوں تاکہ بہت زیادہ وقت نہ ہوا. آپ سب کو پتہ ہے ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے تاریخ اسلام میں مباہلہ. مباہلہ کیا تھا؟ مباہلہ یہ تھا کہ مسیحی لوگ، ان کے علماء آئے تھے رسول اللہ سے اس بات پر مناظرہ کرنے کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے، اور مراد ان کی یہ تھی کہ عیسیٰ کا باپ اللہ. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، کیوں ان کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ میں جلدی بیان کروں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس
آدم کی طرح. آدم کا تو تمہیں اس کا رولا پڑ گیا کہ باپ کوئی نہیں ہے، تو اس کو دیکھو جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا. تو اس کی مثال اس کی طرح ہے. اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اب جو حق تھا وہ تیرے رب کی طرف سے بتا دیا گیا. سبحان اللہ. عیسیٰ کے معاملے میں جو حق بات تھی، جو حقیقت تھی، الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے بتا دیا گیا. فلا تکن من الممترین. اب اس معاملے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. سبحان اللہ. اس کے بعد آیت نمبر 61 ہے مشہور و معروف، جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا، اس میں میں عربی چھوڑ رہا ہوں، کہ اب اس کے بعد بھی، اس علم کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی دلیل بازی کرے آپ کے ساتھ، تو پھر آپ نے اب یہ دلیل بازی نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، بلکہ آپ ان سے کہیں کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب مل کر دونوں فریق اللہ کی بارگاہ میں ثم نبتہل مباہلہ کرتے ہیں. اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت کر. اللہ اکبر. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور ہم کہتے ہیں ہم میں سے، تم دونوں میں سے جو فریق جھوٹا ہے، اے پروردگار اس پہ لعنت کر دے. عجیب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ تشریف لائے، اور جو روایات شیعہ سنی بتاتی ہے کہ رسول اللہ تھے، حضرت علی تھے، حضرت زہرا تھی، اور حضرت حسن حضرت حسین تھے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جب آئے، جو بھی ہوا مسیحیوں کے ساتھ، انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا. وہ تحت تاثیر ہو گئے. ان کو یوں لگا کہ کام خراب ہو جائے گا ان کے ساتھ اگر مباہلہ کریں. اب سوچئے کہ اگر ہم جیسے وہاں پہ کھڑے ہوتے، ہم کہتے ہیں لانتیاں کیوں ناچ گئے ہو تو فلان، ایسے کرتے. سبحان اللہ. دنیا ایسے کرتے. ہماری تربیت ایسی تھی. ہمارے تو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو مسالے کیوں بولتے ہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، وہ تو مسیحی تھے، پتہ نہیں کیا کر دینا تھا. اور آئے بھی وہ مدینے ہوئے تھے ہمارے علاقے میں بس. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے دوسرے کے علاقے میں بھی ڈر رہتا ہے کہ مار نہ پڑے، زبان کنٹرول میں رکھتا ہے. یہ تو مسلمانوں کے علاقے میں آئے ہوئے تھے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مباہلہ بھی نہیں کیا. اللہ نے پھر اپنے رسول کو ایک ایسا سٹیپ لینے کا حکم دیا کہ جو اگر غور نہ کیا جائے تو اس کو ہضم کرنا بھی مشکل ہے. اس کو ہضم کرنا بھی مشکل. کیا فرمایا اسی آیت مبالغہ کے بعد؟ تاکہ بات لمبی نہ ہو، میں 2 آیتیں چھوڑ رہا ہوں، تیسری آیت پر کنٹینیوشن ایسی. فرمایا قل یا اہل الکتاب. قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے. جی کہہ دیجئے. شکر ہے میرے کو قول شریف. ماشاءاللہ. قل کہہ دیجئے، آپ کہیے. کیا کہیے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. یعنی اہل کتاب کو بلائیے. تعالو، آ جاؤ. جاؤ نہیں، آ جاؤ. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا دین آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. کہ کسی نہ کسی بہانے سے ہدایت ملے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک کلمے پر. کتنے؟ ایک. عجیب ہے، اس کو سمجھ ہضم کرنا مشکل ہے. ہم جو کہتے ہیں ایک ہی بات ہے تو اس پہ بھی لڑیں گے ہم. وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک بات ہے، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ. کتنا فرق ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ. اگر حدیث ہوتی نا تو سنی کہتے شیعہ تو ہوندے کوڑے نے. ٹھیک ہے. اگر سنی خطیب بول رہا تھا شیعہ کہتے تو ہوندے کوڑے نے. سبحان اللہ. ایک دوسرے کو کوڑا کہتے. لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے قرآن کہ جو اس کو کوڑا کہے وہ دین سے ہی خارج ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ایک اس بات پر آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ
کہ جو سوا یعنی منصفانہ بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، اور بیننا و بینکم، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اب یہ جو آگے میں بات پڑھاؤں گا، پہلے یہ بتا دوں کہ یہ اس جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی مسیحیوں میں اگرچہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کی وجہ سے شرک کی طرف جا چکے تھے، لیکن ان کے اندر توحید والے بھی موجود تھے، ورنہ اللہ یہ بات ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان کامن بھی ہے، مشترک بھی ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ اسی پہ کٹ، اس پہ آ جاؤ۔ اس پوری آیت میں اس کے بعد بھی حتیٰ کہ رسول اللہ کی نبوت پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا نا ہضم ہونا مشکل ہے، بے شک۔ پہلے سمجھ لیں پھر آپ کو ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نعبد الا اللہ، اس بات پر آ جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیتے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو اپنے جیسے انسانوں کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے۔ یعنی توحید، خالص توحید پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے رسول اگر اس سے بھی پھر جائے پھر بس، کتنا دائرہ وسیع ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ کی توحید پر بھی یہ اکٹھے نہ ہو، اس دعوت کو قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر آپ کہہ دیں کہ اب تم گواہ رہنا، ہم نے تمہیں یہ دعوت دی تھی، تم گواہ رہنا کہ ہم نے جس کی تمہیں دعوت دی ہے ہم خود اس کے سامنے تسلیم۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ پر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد یہ آل محمد۔ مسلم کی جمع ہے مسلمون، اور کبھی کبھی مسلمین کی شکل میں آتا ہے۔ آپ قرآن میں اس کا استعمال دیکھیں، اس کا استعمال پیدائشی کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو بعد میں بن گیا، جو پیدا ہوا مسلم کے گھر مسلم ہو گیا۔ قرآن میں جب آپ مسلم دیکھیں گے یعنی وہ جو مکمل اللہ کے سامنے تسلیم ہے، سبحان اللہ۔ سر جھکا دیتا ہے، بات مان لیتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم گواہ رہنا کہ ہم اس بات کے آگے تسلیم، بِأَنَّا مسلمون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ تفسیر دیکھیں، اہل سنت کی تفسیر دیکھیں، آپ جا رہے لکھا ہوتا کہ یہاں پر اللہ نے عجیب دعوت دی ہے، صرف خدا کی ذات کی توحید پر آ جاؤ، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب ضرور کہ سوال جائے کہ بھائی جب رسول اللہ کی رسالت نہیں مانی تو پھر کیا اکٹھے ہونے کا مطلب ہے؟ سمجھے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ خالق ہے نا انسانوں کی نفسیات کا، وہ جانتا ہے کہ جب یہ مل کے بیٹھیں گے حق کو واضح ہونے میں آسانی ہو جائے گی، حق کو واضح ہونے میں آسانی۔ دیکھیں، دو انسان یا چند انسان آپس میں آرام سے نارمل بیٹھ کے بات کر رہے ہوں سمجھنے سمجھانے کی، ادھر چانسز زیادہ ہیں حق سمجھ آنے کے، یا بندوقیں سیدھی کی اور گالیاں دے رہے ہیں اور لانتے کر رہے ہیں دوسرے پر، وہاں پر حق کے سمجھ آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ کہاں پہ زیادہ؟ مل بیٹھنے پہ۔ ایسا اللہ کے رسول اتنے خوش تھے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، کیوں؟ لوگ پریشان تھے، اتنی خطرناک شرائط ہمارے خلاف چلائے، لیکن اللہ کا رسول مطمئن کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ جو میرا پیغام ہے بس مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے یہ سارے خود بخود مسلمان ہو جائے۔ مسلمان اور اللہ کے رسول کو ٹھیک بات پتا تھا، جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میری بات لاجیکل ہے،
میرے دلائل قوی ہے میرے مد مقابل کی نسبت، وہ چاہتا ہے مجھے آرام سے بیٹھ کے بات سنانے کا موقع ملے، اور جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا وہ رول ڈال دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر لوگوں نے باتیں سنی، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ سکو۔ کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا، تیز تھے نا، لیڈر بڑے تیز ہوتے ہیں عام پبلک سے، انہیں پہلے پتہ لگ جاتا کہ اگر اس بندے کی بات سن لی پبلک نے ہمارے ووٹ گئے، لہٰذا وہ پہلے ہی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں عوام کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے آپس میں کیا کہا کہ اس قرآن کو ایک تو خود بھی نہ سنو کہ تمہارا بیڑا بھی نہ غرق ہو جائے، اتنا پاورفل ہے قرآن۔ پتہ نہیں آج کے مسلمان کو کیوں پاورفل لگتا، کفار کو بہت پاورفل لگتا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہوں تو کیا کیا کرو تاکہ لوگ نہ سنیں، رولا ڈال دیا کرو، بلوا کر دیا کرو، لعلکم تغلبون، یہ صرف راستہ ہے جس سے تم غالب آ سکتے۔ اگر لوگوں نے قرآن سننا شروع کر دیا، یہ کافر کہہ رہے تو تم لوگ غالب نہیں آ سکتے، یہ قرآن پاورفل ہے، یہ غالب، یہ لوگوں کو اپیل کرے گا، یہ لوگوں کو اپنے سامنے اپنی طرف کھینچ لے گا، لہٰذا اس رسول کو قرآن نہ سنانے دیا کرو لوگوں۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بات میری تمام کہ اے کاش امت رسول کتنے 100 سال ہو گئے ایک دوسرے کی طبیعت سیٹ کرتے ہوئے، 1400 سال تو بیت گئے۔ بد زبانیاں کرتے ہوئے، اللہ اکبر۔ ہم صریح لیکن ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ شیعوں نے اہل سنت کے لطیفے بنائے، اہل سنت نے شیعوں کے لطیفے بنائے، بریلویوں نے دیوبندیوں کے لطیفے بنائے، دیوبندیوں اور آگے چلتے جائیں، جبکہ اللہ ایمان والوں سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہماری تربیت، اللہ سورہ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اللہ اکبر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا سب اڑاتے ہیں؟ دین کی خدمت سمجھ کے اڑاتے ہیں، ممبر سے علماء بیٹھ کے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے مسالک کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے دین کی خدمت ہو رہی ہے، اتنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کام سے قرآن میں منع کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کیا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جب کسی کا مذاق اڑاتے ہو اس کو آپ پھر حق کی اگر آپ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو تو دوسرے کو حق کی طرف لانا چاہتے ہو، مذاق اڑا کر تم اسے حق سے اور دور کر دیتے ہو، اپنے سے نفرت کرا دیتے ہو۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ محفل میں چند لوگ ہنس لیتے ہیں، دانت نکال لیتے ہیں اور ایک آدھا نعرہ لگا دیتے ہیں، ورنہ دین کا نقصان ہوتا ہے۔ اس قرآنی اصول کی ہر مسلک پامالی کرتے، اللہ اس اکبر، کی ہر حرکت پہ نام رکھتے، اللہ لطیفے اکبر۔ سنائیں گے، بنائیں گے۔ یہ کوئی میں مریخ کی بات نہیں کر رہا، اسی زمین کی، کرۂ ارض کی اور اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات تمام ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ایک ہدیہ ہمارے لیے چھوڑا ہے جو اس وقت ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے قرآن۔ اس کی بے قدری کرنا ہم لوگ چھوڑیں اور دیکھیں کہ اس نے کیا اصول بیان کیے ہیں۔ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو اختلافات کے باوجود افتراق نہ کرنا، اللہ افتراق نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں پہ خاص طور پہ اپنے شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں، دیکھیں ہمیں اتنا براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے کہ جو اختلافی نقطہ نظر ہے وہ سن سکے۔ میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کو پہلی خلافت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جی۔ لیکن ہم کہتے تو یہ ہے نا کہ ہم علی کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر 25 سال علی نے 3 خلفاء کے ساتھ کیسے گزارے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ علی نے 3 سال ان تینوں خلفاء کے ساتھ کیسے گزارے؟ خدا کی ذات گواہ ہے کہ کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں کی آپ کو ملے گی شیعوں میں بھی
جو یہ بتاتی ہو کہ علی کی وجہ سے امت میں کوئی فتنہ کوئی تفرقہ ہو. واہ 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 واہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ علی علیہ السلام کو اپنے مقابلے میں اسلام بہت زیادہ عزیز ہے. بے شک بے شک بے شک. توجہ فرما رہے ہیں. جس دن مسلمان مسالک کے لوگوں کی نظروں میں اپنے مسلک سے زیادہ اسلام قیمتی ہو گیا تو اللہ اکٹھے ہونے کی توفیق دے دے گا. اختلافات کے باوجود جو دشمنان اسلام ہیں ان کے سامنے اکٹھا ہونے کی توفیق دے دے گا. اور جب یہ توفیق ملے گی تب اس دین کی سربلندی کا آغاز ہوگا. تب سمجھے کہ کشمیریوں کا بھلا ہوگا, تب فلسطینیوں کا بھلا ہوگا. ورنہ زبانوں سے توپیں چلانے کے علاوہ اور کوئی کام, اب تو زبان سے بھی توپ چلاتے ہوئے ڈرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار یہ جو ایام ہے تیرے رحمت للعالمین کی اس دنیا میں آمد سے منسوب ایام ہے. اے پروردگار مسلمانوں کو, ہم سب مسلمانوں کو, شیعوں کو, ریلویوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, دیگران کو گنے بھی نہیں جا سکتے. پروردگار سب کو توفیق عطا فرما کہ تو نے اپنی کتاب میں امت رسول اللہ کو اکٹھا رکھنے کے جو اصول بتائے ہیں پروردگار ان سب پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما. الہی آمین الہی آمین. جیسے ہمارا نبی لوگوں کی نجات کے لیے تڑپتا تھا اور لوگوں کا جہنم میں جانا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا, پروردگار اس نبی کی اس رحمت میں سے ہم کو بھی عطا فرما. الہی آمین. اور ہم بھی دوسروں کو جہنم بھیجنے کی خواہش کی جگہ اپنے دلوں میں دوسروں کی جنت کی خواہش رکھیں. پروردگار ہمارے دلوں میں اسی رحمت کی عطا میں سے جو تو نے اپنے رسول کو عطا فرمائی تھی, ہمیں بھی اس میں سے ایسا حصہ عطا فرما کہ جو ہم نے اپنے اس دین کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے معاشرے کو جہنم بنایا ہوا ہے. اے پروردگار اس رسول کی رحمت کی برکت سے اس ملک کے معاشرے کو ایک امن والا اور آپس میں محبت والا معاشرہ بنا سکے. الہی آمین الہی آمین. پروردگار ہم سب کو حالت اسلام میں, جسے تو حالت اسلام کہتا ہے, موت عطا کرنا. الہی آمین الہی مسلمان جینے کی اور مسلمان مرنے کی توفیق عطا. الہی آمین الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و